اگر کوئی بندہ حج کا طواف زیارت 13 ذی الحج کو کرے، حنفی مسلک میں طواف تو ہو جائے گا لیکن دم ہے، اس کا آخری وقت ہے 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک 13 کو بھی جائز ہے۔ اچھا، بعض علماء تو فتویٰ دیتے ہیں کہ پورا مہینہ ذی الحج جائز ہے۔ بہرحال میں تو چونکہ مفتی بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، مولوی بھی نہیں ہوں، میری درخواست ضرور ہے علماء سے، مفتیان کرام سے، کہ ان مسائل پہ بیٹھ کے ذرا غور کریں۔ ہمارے ہندوستان میں تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے المجمع فقہی الاسلامی بنایا تھا، مجاہد الاسلام نے، فوت ہو گئے تو کام رہ گیا۔ اس کے بعد بھی اجلاس سنا ہے میں نے کہ ہو رہے ہیں، اللہ عالم، مجھے بار کہ پہلے ان کی رپورٹ آ جاتی تھی نا جی۔ تو اب چاہیے یہ کہ علماء جو ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہمارے ہاں بڑے بڑے چوٹی کے مدارس ہیں اور مفتی ہیں اور علماء ہیں، وہ بیٹھ کے ان مسائل پہ غور کریں۔ اگر امت کو رعایت مل سکتی ہے تو دینی چاہیے۔ لوگ اب 12 ذی الحج تک طواف زیارت کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اتنا رش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ ایام حج میں ترتیب جو ہے وہ حنفی مسلک میں واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، اس کے بعد قربانی کرے، اس کے بعد سر مڈائے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے ترتیب میں ہیں، یعنی پہلے کنکری، پھر قربانی، پھر سر منڈانا۔ اگر اس کو آگے پیچھے کر دے تو دم پڑ جاتی ہے۔ اب حنفی مسلک میں دم ہے، حنابلہ اور شوافی کے نزدیک کوئی دم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ حضور میں نے قربانی کر دی ہے، ابھی کنکری نہیں ماری، اور میں ارم فلا حرج، جاؤ مارو، کوئی گناہ نہیں۔ وہ اس حدیث کو لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے عظیم فقیہ تھے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور کے ساتھ صحابہ کا پہلا حج تھا، ان سے غلطیاں ہونی تھیں، اس لیے حضور نے اس کو رعایت دی ہے کہ تم پر گناہ کوئی نہیں، یہ نہیں کہ دم بھی نہیں دو گے۔ اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے خود جو عمل فرمایا ہے وہ کیسے کیا ہے۔ آپ نے پہلے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر سر مڈایا، تو آپ نے خود ترتیب پہ عمل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر تو کہتے ہو کہ نماز ایسے پڑھو جیسے حضور نے پڑھی ہے، تو حج بھی تو ایسے کرو نا جیسے حضور نے کیا ہے۔ لیکن بہرحال ہے بڑا مشکل اس دن ترتیب پر عمل کرنا، بڑا امتحان ہے۔ اچھا، صاحبین کا ایک فتویٰ ہے کہ اگر ترتیب میں غلطی ہو جائے تو کوئی دم نہیں، تو بھئی علماء کٹھے بیٹھ کے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے دو، لوگ بچ جائیں بیچارے۔ اچھا، اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو رعایت والے ہیں نا، انہوں نے بھی حد کر دی ہے۔ وہ پاکستان میں بکری کے پیسے دے کے آتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو کسی شریعت میں نہیں ہے کہ جب حج کے پیسے دو ٹوکن اسی وقت لے لو کہ باری قربانی ہو گئی جی۔ بھئی حضور نے رعایت دی تھی تو مینا میں بعد میں مسئلہ پوچھنے والوں کو رعایت دی تھی، پہلے نہیں کہا تھا کہ ذبح کر کے چلے جاؤ۔ اس لیے بہرحال ان مسائل میں تو یہ باتیں نہیں کہہ سکتا۔ مجھے کافی کہتے ہیں احباب کے حج کے مسائل پہ بات لکھوں، میں نے کہا یار میرے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں کہ میں برداشت کر سکوں، کسی بڑے علماء اور مفتیوں سے باتیں کراؤ، ہم طالب العلم لوگ ہیں، بس جو ہو سکتا ہے بیان کر دیتے ہیں۔ طواف کے دوران جب اذان آئے، اذان کا جواب بھی ذکر ہے، جواب بھی دیتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں۔ حجر اسود کے بوسہ دینے سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور قیامت میں شفاعت کرے گا۔ مسجد عائشہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نے حکم فرمایا تھا۔ اب اگر تمہیں بی بی عائشہ کے نام سے چڑھ ہے تو میں کیا کروں؟
حضور نے حکم فرمایا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، کیا پس منظر؟ حضور کے حکم کے بعد بھی کوئی پس منظر ہے؟ پھر یہ کہنا جی مرد نے نہیں کیا، عبداللہ بن زبیر نے کیا، عبداللہ بن عمر نے کیا ہے۔ عصر کے بعد 3 طواف کریں تو مغرب کے بعد پہلے واجب طواف پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں، کیونکہ واجب مقدم ہوتا ہے سنت پر۔ مغرب کے بعد جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور طواف کی 2 رکعات واجب ہیں۔ ذی القعدہ کے چاند میں اگر عمرہ کر لیں، بھائی حج فرض نہیں ہوتا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر دفعہ عمرہ کرے تو حج فرض ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں رہنے کی قانوناً اجازت ہی نہیں ہے تو حج کیسے فرض ہو جائے گا؟ کہتے جی کہ جن علماء نے یا محدثین نے سیاہ ستہ کی کتابیں لکھی ہیں، یعنی بخاری ہے، مسلم ہے، سنن 4 ہیں، وہ سب عربی تھے یا عجمی تھے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے کوئی بھی ہو؟ انہوں نے کام تو اچھا کیا ہے، تم حدیث پڑھو، تمہیں اس سے کیا بات ہے کہ کیسے لکھی ہے؟ وہ سارے عجمی تھے۔ امام بخاری بخارا سے تھا، کوئی اصبہان سے تھا، امام ترمذ سے تھے، کوئی سجستان سے تھا، کوئی نیساپور سے تھا، سارے عجمی تھے۔ تو اس میں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عربوں کو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو اللہ نے حافظے اتنے دیے تھے۔ فرض نماز کے سجدوں میں اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دعا نہیں مانگ سکتے، تسبیحات زیادہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دیں، 11 دفعہ کہہ دیں، 21 دفعہ کہہ دیں، دعا نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کے بندے یہ تسبیح خود دعا ہے، جب تک اس طرح نہیں پھروائیں گے آپ احرام سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی، یہ بڑی فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور ہے۔ فلمیں ہیں، اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں اور جیب میں موبائل ہے، جب چاہے فلم دیکھ لے، جب چاہے جو چاہے دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیل رہی ہے، ورنہ آج سے 10 سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو، مرد عورت کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔